السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو قرآن کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم اس کی موجودگی کے باوجود ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب کے فیوز و برکات قیامت تک کے لیے اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارا آج تعلق تو اس کتاب سے ہے، لیکن تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم ایسی نہیں جو ہماری طرح بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بے حمیتی کی زندگی۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے متعلق انسان کسی نتیجہ پہ پہنچنا چاہے تو وہ پہنچ نہ سکے۔ یوں ہی اگر ہم اس نتیجہ کو پانا چاہے کہ آج ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، تو اپنے لیل و نہار پہ، اپنی زندگی پہ، اپنے کردار پہ نگاہ ڈال کے ہم اس نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ اور یہ صاف اور ظاہر بات ہے کہ ہماری بد نصیبی قرآن سے اعراض کے سبب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالنے کے سبب ہے۔ جب تک اس قوم سے متعلق لوگ اللہ کے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ کے کردار کو اپنے پیش نگاہ رکھ کے زندگی بسر کرتے رہے تو دنیا کی عزتیں، دنیا کے وقار، دنیا کی شاہی، دنیا کی عظمت مسلمان کی لونڈی اور غلام بن کے رہے۔ اور جب ہم نے اس سے اعراض کیا، اللہ کی رحمتوں نے ہم سے منہ پھیر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سطح عرش پہ ہم تمام قوموں سے بڑھ کے ذلت و نکبت کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جب بھی انسان، جب بھی مسلمان جس دور میں بھی، جس وقت میں بھی اپنے اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں گے، نبی رحمت کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اپنے لیل و نہار کو ان کے کردار میں رنگ لیں گے تو یہ ذلتیں، یہ نکبتیں ان کا پیچھا چھوڑ دیں گی، اور پھر وہی آسمان کی رفت پہ محو پرواز ہوگا مسلمان، جیسے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے۔ قرآن نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ جب بھی، جس وقت بھی اس کے کردار کو اپنایا جائے گا، اس کی تعلیم پہ عمل پیرا ہوا جائے گا،
اس کو پیش نگاہ رکھا جائے گا، اس وقت میں قوم میں وہ لوگ بیدار ہوں گے جو اس قوم کو لے کے پھر وہ سفر اختیار کریں گے جو سفر ہمارے سلف نے اختیار کیا تھا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن بد نصیبی کہ ہم دنیا کے ہر معاملے پہ سوچ و بچار کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں عاقبت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، تو یہی بد نصیبی ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں۔ جب تک اس کے لیے وقت نہ نکالا گیا، جب تک اپنے کردار کو ان لوگوں کے کردار کے تابع نہ کیا گیا، اللہ جانتا ہے کہ وہ عزت، وہ وقار ہماری نصیب میں نہیں ہوگا جو وقار اس قرآن سے متعلق لوگوں کو اللہ نے دیا اور جس عظمت سے اللہ نے ان کو نوازا۔ یعنی دور کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن سے تعلق پیدا کیا جائے اور اپنے معاشرے میں ایسا کردار بنایا جائے جس کردار کے استوار کرنے کے لیے قرآن آیا اور محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ اگر ایسا ہو جائے تب ہماری زندگی، ہماری دنیا قابل رشک زندگی بن جائے گی، قابل رشک دنیا بن جائے گی۔ لیکن جب تک اس سے اعراض رہا، یہی بد نصیبی ہمارا پیچھا کرتے رہے گی اور یوں ہی ہم کائنات میں بد نصیب رہیں گے۔ دیکھیں، اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ایک اصول اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایمان والو، تمہیں اپنے معاشرہ کو بہترین اور باوقار معاشرہ بنانے کے لیے، خود کو صاحب عزت بنانے کے لیے، خود کو صاحب شرف بنانے کے لیے اللہ کی رہنمائی کی طرف نظر ڈالنا پڑے گی۔ ارشاد فرمایا کہ معاشرہ بہترین بنایا جا سکتا ہے اور بہترین بن سکتا ہے اگر تم اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھو۔ تم وقار پا سکتے ہو، عزت پا سکتے ہو، تمہارا نام ہو سکتا ہے اگر تم قرآن کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ معاشرے کی بہتری کے لیے ایک بنیادی کردار خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمان کو دعوت دی ہے کہ اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اپنے قریبی، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں سے ایسے تعلق استوار کرو، ایسا رابطہ بناؤ کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے کردار سے متاثر ہوں، اور جب تمہارے اپنے رشتہ دار تمہارے کردار سے متاثر ہوں گے، ان سے ملنے والا ان کو ملے گا تو ان کی زبان سے تمہاری عظمت کے ترانے ہوں گے، تو پھر دوسرا آدمی بھی تمہاری عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ جب یہ سوچ زمانے میں بڑھتی چلی جائے گی تو زمانہ ایک مربوط اور مضبوط قوم کی شکل اختیار کر لے گا۔ جب یہ شکل بن جائے گی تو تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہاری بد نصیبی تمہاری موت تک تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارا کردار، ہمارے لیل و نہار، ہمارا رہن سہن، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، مجلس اور محفل ایسی ہے جیسے اللہ کا قرآن چاہتا ہے اور جیسی محمد رسول اللہ کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں توحید کی پہچان کے لیے پتھر کھائے، مارے کھائیں، لہو لہان ہوئے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتے تھے۔ ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی پیغمبر کے آنے کا اصل سبب یہ ہے انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو اس کے ان کے معبود سے ہے اس کو جوڑا جائے. لیکن یہ جوڑا کس طرح جائے؟ اس کے ممد و معاون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ یہاں کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو، اور اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی. یعنی اللہ نے جہاں توحید کو بیان کیا ہے اور نبی کے آمد کی بنیاد قرار دیا ہے، وہاں اپنے ماں باپ سے نیکی اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بہترین بنانا بھی اللہ کا حکم ہے. توحید کے بیان کے ساتھ اللہ نے رشتہ داری کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے اس تعلیم کو بیان کیا کہ کافر بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا کردار توحید کے ساتھ ساتھ معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے کیسا زبردست. شاہ روم میں کچھ لوگ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا گئے، اور اللہ کے نبی نے شاہ روم کو بھی پیغام بھیجا کہ تم بڑی طاقتور سلطنت کے مالک ہو لیکن اصل مالک اللہ ہے. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، خود کو ایسا نہ سمجھو کہ تمہارے دامن تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے کہ جس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ اللہ کی طاقت ہے. اس لیے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت نہیں کرو ولا تشرکوا، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک بھی نہ بناؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا. جب یہ قافلہ کافروں کا شام پہنچتا ہے، شام کے بادشاہ کو بھی یہ پیغام ہے. اس نے اعلان کیا کہ دیکھو عرب کے اس علاقے سے کوئی لوگ آئے ہیں ہمارے ہاں. پتا چلا کہ ہاں جی آئے ہوئے لوگ، کہا ان کو لاؤ. ابھی سفیان اور ان کے ساتھیوں کو شاہ روم کے بادشاہ روم کے دربار میں پیش کیا. کہنے لگا اس کے کوئی اور ساتھی بھی ہیں؟ ہاں. کہنے لگا ان کو بھی اس کے ساتھ لاؤ. ان کو بھی ساتھ بٹھایا. کہنے لگا ابھی سفیان کو بتاؤ کہ اگر تم نے میری کسی بات کا جواب غلط دیا تو تیرے یہ ساتھی مجھے آگاہ کر دیں گے. ان کو کہو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے آگاہ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اور ابھی سفیان پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شاید میں اس بات کا ارتکاب کر لیتا، لیکن اس بات کے درمیان اس بات میں رکاوٹ جو بات بنی وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ سردار جھوٹ بولتا ہے. بات غور کرنے کی ہے، وہ کافر کی ہوئی یا مسلمان کی. یعنی وہ وقت کیا ہے؟ ایسا وقت کہ جس وقت میں ایک کافر بھی جھوٹ بولنا اپنی توہین اور تذلیل سمجھتا تھا. کافر کی یہ سوچ کیسی ہے اور آج مسلمان کی سوچ کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ معاشرہ کی تباہی اور اس کی بربادی کے اسباب کوئی دوسری قوم مہیا نہیں کرتی. انسان کا اپنا کردار اس کی قوم کو تباہ کرتا ہے اور اس کی عظمت کو پوال کرتا ہے.
کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول نے جو راستے ہمارے لیے کھولے ہیں، اللہ کی قسم انسانیت کی عظمت کے ایسے راستے کائنات میں کسی دوسرے نے نہیں کھولے۔ یہ کہاور کہتے ہیں، مختلف سوال کیے شاعروں نے، یہ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ عرب کا بہترین خاندان، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ نہیں۔ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ انتہائی بہترین۔ اس کا عمل کیسا ہے؟ انتہائی باوقار۔ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے؟ کتنے انتہائی زبردست۔ کہنے لگا ایک بتاؤ بات، ماذا یامرکم، ایسا شخص جس کے کردار کی تم نے گواہی دی ہے یہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ ابھی سفیان کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ کہتا ہے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ کائنات کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ بالا انسان کو تخلیق دیا گیا ہے، اور اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کو کائنات میں نے سب سے بہترین بنایا ہے یہ مخلوق اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکائے۔ اس کا سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ فلا تشرکوا بہ، اور واترکوا ما یقول آباؤکم، وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے۔ کیا ہے وہ بات؟ جس کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کو کہتے ہیں، واترکوا ما یقول آباؤکم، چھوڑو ان باتوں کو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ کیا تھی وہ باتیں؟ یا کہا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور پھر کہا ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے۔ عرب کا کافر، عرب کا توحید کا باغی، عرب کا محمد رسول اللہ کا قاتل، ان کے خون کا پیاسا کیا کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی تم بات کرتے ہو وہ اللہ نہیں ہے؟ اٹھاؤ تاریخ۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں وہ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مالک و مختار بھی وہی ہے، دکھ دینے والا سکھ دینے والا، رزق دینے والا رزق چھیننے والا، رات لانے والا دن پیدا کرنے والا، ایک ہی اللہ ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ نے ان کو اپنے محبوب بنا رکھا ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، حبل بھی مشکل کشائی کرتا ہے، لات بھی مشکل کشائی کرتا ہے، منات بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ میں نے بہت سارے خطبات جمعہ میں نے عرض کیا تھا، جب توحید کے میں نے خطبات دیے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی مکہ کا بت ذہنی تراشیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ بت کسی پہلے گزرے ہوئے بزرگ کی تصویر تھی، ذہنی تراشیدہ نہیں تھی۔ حبل بھی ہے، لات بھی ہے، اللہ مالک و مختار کار ساز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ عزا بھی کار ساز ہے، نائلہ بھی کار ساز ہے، اللہ رات لاتا ہے، اللہ دن لاتا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کہو کہ اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دیتا ہے کوئی دینے والا نہیں، اللہ چھینتا ہے کوئی چھینے والا نہیں،
اللہ بیمار کرتا ہے، کوئی بیمار نہیں کر سکتا. اللہ صحت دیتا ہے، کوئی دوسرا صحت نہیں دے سکتا. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی قسم مکہ کے کافر اور مکہ کے مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. آج ہمارا کیا کردار ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے، علی بھی ہے مشکل کشا ہے. اللہ حاجت روا ہے، علی بھی حاجت روا ہے. اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، علی کے نام کی نظر و نیاز ہے، حسین کے نام کی نظر و نیاز ہے. اللہ داتا ہے، لاہور میں سویا ہوا علی بھی داتا ہے. ہمارا کیا کردار ہے؟ اعبدوا اللہ، اور فرمایا تمہاری عبادت اللہ تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک ساری کائنات کے لوگوں کی طاقت کا انکار کر کے اللہ سے وابستہ نہ. توحید یہ ہے. اور اترکوا ما یقول آباکم، وہ چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے. کیا کہتے تھے آباء و اجداد؟ یہی جو آج ہم کہتے. فَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اور وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. وَالْعَفَافِ، اور وہ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَالصِّلَةِ، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. کافر اللہ کے نبی کا، منکر کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شاہ ہرکل کو دیتا ہے کہ محمد ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، سچ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ. وہ ہمیں کہتا ہے پاک دامن رہو. تمہارے پاک دامن رہنے کے لیے اللہ نے نکاح کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس سلسلہ سے ہٹ کے اگر تم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو تو باغی ہو تم اللہ کے. پاکیزگی اختیار کرو. وصلہ، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، نیکی کا سلوک کرو، ان سے محبت کرو. اپنا رشتہ توڑو نہیں، اپنے رشتہ کو جوڑو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب توحید، شرک سے منع، مشرک والدین کے عقائد سے بغاوت، نماز، سچ، پاکیزگی اور رشتے کو مضبوط کرنے کی سوچ. یہ محمد رسول اللہ کا پیغام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دیا ہے نا، کائنات کے رب کی قسم اگر ہم وہ لے لینا تو پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس چیز کی انسان کو ضرورت رہے. اللہ کے دیے ہوئے کردار اور محمد الرسول اللہ کے افعال میں کائنات کی ہر بھلائی پائی جاتی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو قبول کر لیں جس کے ساتھ نبی رحمت کو مبعوث کیا گیا اور جو کردار محمد رسول اللہ نے دیا، تو پھر تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اور در در کی ٹھوکریں، در در پہ حاضری، در در پہ سلام، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی بغاوت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی. وگرنہ اس چیز کی حالت نہیں ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نبی ہوں. کیا کام ہے آپ کا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، لوگوں کا ٹوٹا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہوں. کس چیز کے ساتھ آئے ہو؟ فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. جب میں کوئی چیز بیان کرتا ہوں نا تو میری قسم پہ آپ یقین رکھیں مجھے کسی پہ تان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فضول کسی پہ تان انسان کے اعمال برباد کر دیتا ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہوں نا جو آپ کے خلاف ہے، آپ کی سوچ کے خلاف ہے، آپ کی فکر کے خلاف ہے، تو للہ یہ سمجھے کہ میں آپ کو آپ کی فکر بدلنے کی دعوت دے رہا ہوں. کہا بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے
بھیجا ہے یہ تصور دے کے کہ دنیا میں جو رشتہ داریوں کو تباہ کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، رشتہ داریوں کا ناطا توڑا جاتا ہے، ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے نزدیک رشتہ اتنا مقدس چیز ہے کہ جو رشتہ توڑ کے رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ آسمان پہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ غور تو فرمائیں۔ اور اگر اس کائنات میں محمد رسول اللہ کے آئین سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی تو اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں ہر وہ چیز تھی جو انسان کی دنیا کے لیے بہترین اور باوقار چیز ہو سکتی۔ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کو توڑنے کے لیے میں بھیجا گیا۔ اب یہ بت کیا ہے؟ وہ جو اہل مکہ نے کعبۃ اللہ میں سجا رکھے تھے، لات کا بت، حبل کا بت، عزا کا بت، نالا کا بت، یعوق کا بت، نغوس کا بت، یہ بت تھے، یہ بھی بت ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن سے کہا ہے، محمد رسول اللہ سے پوچھا ہے کہ اوثان کس کو کہتے ہیں؟ اوثان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کی توحید کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو رب میں ترجیح دی جائے وہ وثن ہے، بت ہے۔ اور کائنات کے آقا نے کہا، اور میرا پیغام کائنات کے ہر انسان تک پہنچاؤ کہ مجھے رب نے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، رب نے بت بنانے کے لیے مجھے نہیں بھیجا۔ میں بت شکن ہوں، ہر بت کو توڑتا ہوں، پامال کرتا ہوں۔ ایک بت جو عرب میں بہت زیادہ تھا، یعنی اس کی شکل و صورت کوئی نہیں تھی، ایک شکل تھی خاندان کی، برادری کی، جو آج ہم میں کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاشم اور قبیلہ ہاشم عرب کا ممتاز قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آتا کہ میرے محبوب ان کو کہو ہاشم سے ہونا، مناف سے ہونا، عبد الشمس سے ہونا، عبد المطلب سے ہونا کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ یقین اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری برادریاں تو ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہوئی ہیں، ان کا اور مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا تصور وہ ہے جو محمد رسول نے دیا؟ اور فرمایا میں بت شکلی کے لیے آیا ہوں، اور برادری کا بت تمام بتوں سے بڑا بت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو آدمی جھڑ بیٹھتے، یہ جی بٹ صاحب ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ جٹ ہے۔ سارے بٹ دھوتیاں اٹھا لیتے ہیں، جی بٹ صاحب کا ساتھ کرنا کیا ہے جی؟ بٹ صاحب کو بٹ صاحب ہماری برادری ہے۔ سارے جٹ اکٹھے ہو گئے، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جی بٹ کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے جٹ بھائی کے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب کا اختلاف ہو گیا، چیمہ صاحب کا اختلاف ہو گیا، وہ کیا ہے؟ یہ حق کیا ہے؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور میں کائنات میں ہر قسم بت پاش کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے ماننے والوں تمہارے دل و دماغ میں کبھی کوئی بت پیدا نہ ہو۔ برادری کا بت ہے، اس کو پاش کرنے والا محمد الرسول اللہ کا متی اور ان کو ماننے والا ہے، اور جو اس برادری کے بت کو سجدہ ریزی کرتا ہے وہ باغی ہے محمد رسول اللہ کے دین کا۔ کسر الاوثان، اوثان وزن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر قسم کا بت، جو بت عدل و انصاف کی راہ میں
اللہ کے احکامات کی راہ میں اور سچ کی راہ میں حائل ہو، وہ بدھ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ کو جوڑنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کائنات کے تمام بتوں کو پامال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ نے کہا ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی آمد کا سبب، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ اللہ ذکر کرتے ہیں رشتے کا، کہ رشتے کو توڑو نہ، رشتہ دار کو دور نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو خوار نہ کرو۔ فرمایا اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس سے تعلق پیدا کرو اور صلہ رحمی کرو آپس میں۔ سب سے زیادہ حقدار تمہاری صلہ رحمی کا رشتہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اعدلوا، عدل کا ترازو جھکنے نہ دو۔ اگر تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے عزیز و قارب ہو، ترازو عدل کا سیدھا رہنا چاہیے۔ ہاں محبت اور پیار ان سے کرنی چاہیے تاکہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے، ان کو متنفر نہ کر دیا جائے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا، ارشاد فرمایا رشتہ داری تمہاری عظمت کو، تمہارے حیا کو، تمہاری غیرت کو قائم رکھتی ہے اور تمہیں کائنات میں بلند کرتی، اس لیے رشتہ داری کو نہ توڑو۔ ایک شخص آتا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے نبی قافلہ جا رہا ہے، آگے بڑھ کے اونٹنی کی نکیل تھام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائیں۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں آج ہم اتنے ذلیل اور خوار کیوں ہیں، پتہ کیوں نہیں؟ کبھی رات کو سونے سے پہلے سوچنا، اپنے ضمیر کو ذرا ہلانا، اپنے دامن میں جھانکنا، تیرے اندر سے آواز آئے گی ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں لے جائیں۔ اب میں بھی آپ بھی سب سوچیں، کبھی ہم نے کسی بزرگ کے پاس جا کے، کسی اہل علم کے پاس جا کے، کسی عقل اور شعور کے مالک کے پاس جا کے، کسی دیندار کے پاس جا کے، کسی دین کو سمجھنے والے کے پاس جا کے یہ کہا ہے کوئی ایسی رہنمائی ہماری کر دو کہ دنیا میں تباہی سے بچ جائیں اور آخرت ہماری محفوظ ہو جائے؟ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، تجارت کے مقام منڈیوں پہ جاؤ، سیکھو طریقے تجارت کے، سیکھو سلیقہ کاروبار کا، یہاں سے اٹھایا ادھر بھیج دیا، ادھر سے ڈایا ادھر بھیج دیا، یہ کاروبار اچھا ہے، یہ کاروبار اچھا ہے۔ کوئی یعنی مجھے کم از کم 30-32 سال ہو گئے اس ممبر پہ کھڑے ہوتے، آج تک مجھے کسی نے آ کے کہا جی کوئی ایسا راستہ دکھائیں کہ گناہ سے آدمی محفوظ رہے، یا کم از کم انسان ایسے کام کر لے جن کاموں سے عاقبت بچ جائے۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ اور بڑے مسئلے پوچھیں، آپ بھی ایسے ہیں، میں بھی ایسا ہوں۔ کاروباری رموز آپ اپنی اولاد کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ رہنمائی کریں کہ میری عاقبت کس طرح محفوظ ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی ایسے سوال نہیں کیے تھے۔ کیوں؟ ہم بھی جی مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی مسلمان، میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں؟ سارے مسلمان ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں والا ہمارا کردار بھی ہے، ہمارے افعال بھی ہے، ہماری سوچ بھی ہے، ہمارا فکر بھی ہے، یہ بھی کچھ ہے۔ اور دنیا کما لو، 10 سال 20 سال 60 سال 100 سال آخر جانا ہے، لیکن مسلمانوں جہاں جانا ہے وہاں موت پھر کبھی نہیں آئے گی، چاہے جہنم لے لو چاہے جنت لے لو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ میں نے اس کیا نا پہلے ابتدا میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ تعبد اللہ کا مطلب کیا ہے، میں نے اس کیا پہلے، یعنی کائنات میں کسی دوسرے کا اللہ کے افعال میں تصور، نفی، کسی بھی صورت میں
کسی بھی انداز میں. یہ ہے تعبد اللہ. ولا تشرک بہ شیئا یعنی کائنات میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کے وجود کو برداشت ہی نہ کرو. یہ ہے لا تشرک باللہ. لا تشرک باللہ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. فرمایا کہ نماز پڑھو، زکات نماز پڑھو، زکات دو اور رشتہ داری کو جوڑو. فرمایا وتصل الارحام رشتہ داری کو جوڑو، نماز پڑھو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صحابی رسول بے قرار ہوتا ہے. نکیل تھامی اللہ کے نبی کی سواری کی. جب وہ نکیل تھامتا ہے، حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا یہ، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اسے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی. فرمایا کیا ہے، کیا 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 اس کو ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ عمل جس سے جنت میں چلا جاؤں. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کا احترام کرو، صلہ رحمی کرو. اگر تم یہ کر لو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. کیا ہے ہماری یہ سوچ، فکر ہے؟ سوچو تو صحیح. اور یار اپنے دامن میں کبھی تو جھانک لو. اللہ کی قسم میری ہر گفتگو کا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم وہ پائیں جو دینے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے اور جو اللہ نے ہمیں دیے تھے. جب تک وہ تصور ہمارے اندر آ نہ گیا، ہماری مسلمانی کوئی مسلمانی نہیں. میں ڈر جاؤں، میں خوف زدہ ہو جاؤں، فلاں چودھری کو میں نے یہ کہہ دیا وہ یہ کہہ دے گا، تو میں ڈر سکتا ہوں. اللہ کو کوئی جھجک نہیں اور محمد رسول اللہ کو کوئی پریشانی نہیں. کہا کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے کہ نماز پڑھو، زکات دو اور رشتہ داری کو قائم کرو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو بتایا. نکیل اس کے ہاتھ میں ہے. فرمایا جنت کا سرٹیفکیٹ تو میں نے دے دیا، آپ کیا کہتے؟ چھوڑو اس نکیل کو. یہ ہے جنت پانے کا سرٹیفکیٹ، نماز پڑھنا، جس کے قریب ہم جاتے ہی نہیں. اور بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں چلتا. اللہ کی قسم پریشان ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نمازی کو مسلمان کہتے ہوئے مجھے کو تھوڑی سی جھجک آنی چاہیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کو مسلمان جانا. پریشانی ہے. مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس کو کائنات کا ہر ہنر آتا ہے، ہر سوچ، ہر تصور اس کے سامنے ہے. لیکن یہ تصور ذہن سے مفقود ہو گیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. کہہ سکتا کوئی، سن سکتا کوئی؟ اور یہ بات حق اور سچ ہے. ببانگے دول کہتا ہوں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے. اگر تمہارے سامنے بیان نہیں ہوتا، یہ بیان کرنے والوں کی بد نصیبی اور سننے والوں کی بد نصیبی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں یہ دیا ہے کہ نماز پڑھو اگر جنت میں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تین چیزوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکات دو، اور چوتھی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے تصل الرحیم، رشتے کو جوڑو، رشتے میں قربت پیدا کرو، رشتہ توڑو نہ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہماری کامیابی کا سبب بڑا یہ بن سکتا ہے کہ اگر ہم محفل میں نکلیں، مجلس میں نکلیں، شہر میں نکلیں، ملک میں نکلیں اور علاقے میں جائیں، اگر میری پشت پہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا چچا، میرے چچے کا بیٹا، میرا تایا، میرے تائے کا بیٹا، میرا ماموں، میری ممانی، میرے مامی کے بیٹے یہ کہنے والے ہیں کہ اس ہمارے بھائی کا جواب نہیں، تو تمہاری عزت زمین میں پیدا ہو جائے گی.
لیکن اگر گھر والے کہیں گے بڑا بد ہے، کوئی کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے وہ گر دیے ہیں جن گر کو اپنا کے انسان دنیا میں کامیاب اور کامرانی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں کہ رشتہ داری کتنی ضروری ہے، رشتہ داروں میں باہم اتفاق کتنا ضروری ہے، رشتہ داروں میں محبت اور الفت کتنی ضروری ہے، رشتے کو جوڑنا کتنا ضروری ہے اور رشتے کو توڑنا کتنا برا ہے۔ ثقلین کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، ان الرحیم شجۃ من الرحمن، رشتہ رحمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ رحمان سے بندھا ہوا ہے، اور رشتہ اپنا وجود پا کے اللہ سے کہتا ہے، یا رب انی ظلمت، یا رب انی قطعت، اللہ مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، مجھ کو توڑا جاتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا حشر تو دیکھ۔ رشتہ شجرۃ من الرحمان، رحمان سے ملا ہوا ہے۔ اللہ میرا حشر تو دیکھ، حال تو دیکھ میرا، مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اللہ مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ فرمایا الا ترضینا، اس بات سے راضی ہو، ان اقطع من قطع کی، والوصل من وصل کی، اس بات سے خوش ہو کہ جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں، جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق جوڑ لوں۔ اور رشتہ دار کو ٹھکرانا، اس کو دور کرنا، رشتہ توڑنا، اس کی ذلت کے اسباب پیدا کرنا اللہ کی بغاوت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے، عرش پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو ناراض رشتہ دار کو ملا لیتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کبھی سوچا تم نے؟ میں نے سوچا نہیں، یہ کوئی اسلام ہے، یہ مسلمان، اور یہ ہوا کیا ہے، یہ مسلمان اور جتنے، اب مسلمان ذلیل نہیں، مسلمان نماز کافر ذلیل ہے۔ کیسی مسلمانی؟ مسلمانی تب ہے ہماری جب محمد کی آواز پہ لبیک کہیں، مسلمانی تب ہے جب اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اور کہنا کہ میں مسلمان ہوں، جی میں مسلمان ہوں، کیسا مسلمان ہو تم؟ تیرے اندر تو مسلمانی کی جھلک کی کوئی نہیں پائی جاتی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی نبی قسم کمال کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آتا ہے، سنا جو تھا صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے، اور زبان وحی ترجمان محمد رسول اللہ نے پڑھ کے کائنات میں کون صادق ہو سکتا ہے؟ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اپنے رشتہ داروں سے جڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی وہ مجھ سے نہیں جڑنا چاہتے۔ اللہ کے نبی میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں احسان کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں۔ میں ملنا چاہتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا، فرمایا وَلَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو فرمایا تم اپنے اس رشتہ دار کے منہ میں گرم گرم خاک ڈال رہے ہو، اور آسمان سے اللہ تیری مدد کے لیے فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ جب تک اس تصور میں رہو گے کہ رشتہ دار بھاگتے ہیں تم پیچھے جاؤ، وہ توڑتے ہیں تم جوڑتے جاؤ، فرمایا فرشتہ تیری مدد کے لیے اللہ آسمان سے اتار دیتا ہے۔ دنیا میں عزت پیدا ہوتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے، کہاں کھو گے؟ کہاں چلے گے ہم؟ کس اجاڑ میں چلے گئے ہم؟ کیا مسلمانی ہے اور کیا سوچیں ہیں ہماری؟ صرف سوچ یہ رہ گئی ہے کہ دین کے نام پہ روٹی کماؤ۔ مجھے بھی چند اپنے نوجوان محبوب سے نوجوان کہتے ہیں 12 ربیع الاول پہ بڑی بکواس کرتے ہیں، فلاں فلاں، آپ بھی کرو۔ اور میں نے کہا جو میں تمہیں بتاتا ہوں نا، تمہارے کام قیامت کے دن آئیں گے، ان لوگوں کے کام یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔
یہ سنو کہ اسلام کا آنے کا سبب کیا تھا، اسلام چاہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کے آنے کا سبب کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ معاشرے کو ایک باوقار معاشرہ بناؤ محمد رسول اللہ کے دیے کردار کی بنا پہ۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافر رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری نبھاتے تھے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا۔ غار حرا میں جبریل آیا، میرے محبوب انسانیت کا تاج تیرے سر پہ پہنایا، اشرف المخلوقات میں سب سے بہترین تو ہے، انبیاء کا امام، ساری کائنات کا امام، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو ہی تو ہے، تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ تو جاؤ لوگوں کو اس بات کا پیغام دو، تمہارا رب کہتے ہیں عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو ان کو کہو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کہنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ابھی باہر قدم نہیں رکھا کہ آسمان سے جبریل آ گیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جنت کی طرف بلانا ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے ضروری ہیں رشتہ دار، تبلیغ کی غرض، رہنمائی کی غرض، جنت کا راستہ، برائی سے بچانا۔ خدا نے قرآن میں قرآن میں کہا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، اے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرو، اپنے عزیز و رشتہ دار کے ساتھ نیکی کیا کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو قتل نہ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ فرمایا پھر بھی تم نے نکالا ہے، اور پھر جب یہ نکل گئے، غلام بن گئے، لوگوں کے تابع ہو گئے، تمہارے پاس آئے کہ تمہارا خاندان کا یہ فرد غلام بن گیا، فرمایا اس کا پیسے بھی دے دیتے ہو، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو۔ تو یہی حرام تھا کہ تم اس کے ساتھ قطع تلقی کر کے اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو۔ جو شخص اپنے رشتہ دار کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی شریعت کا باغی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان فرامین کی بنیاد پہ ایک نظریہ رکھتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے جس مجلس میں رشتہ کو توڑنے والا انسان موجود ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی۔ اور حدیث میں ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوئے، اس مجلس میں بیٹھے، کتنا عرصہ بیٹھے رہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں انشد اللہ قاطع رحمی، رشتہ داری توڑنے والے کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری مجلس سے اٹھ جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، عبداللہ تیری مجلس میں یہ بیٹھا رہا، واز سنتا رہا، تبلیغ سنتا رہا، باتیں سنتا رہا، باتیں کرتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، جب تک مجلس بپا رہی یہ وہاں رہا، اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے، اب کیا بات ایسی بری ہو گئی ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ انشد اللہ قاطع رحمہ، نکل جائے میری مجلس سے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، بگاڑتا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ میں اب مجلس میں واز و تبلیغ کے بعد جو بھی وہاں ہو رہا تھا اس کے بعد میں اپنے اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہماری دعا میں قاطع رحم رشتہ توڑنے والا موجود رہا، آسمان کے دروازے ہی دعا کے لیے نہیں کھلیں گے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرحمت لا تتنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک قاطع رحم بیٹھا ہوا ہوتا ہے، رشتہ توڑنے والا۔ یہی سبب تھا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا میری مجلس سے اٹھو، ہم نے دعا کرنی ہے، تیری موجودگی میں دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا ہی نہیں سکتی۔ ہم نہیں دعائیں کرتے، مولوی صاحب دعا کرو جی فلاں مریض ہو گیا، کبھی کسی مولوی کی دعا سے مریض شفا یاب ہوا ہے؟
نہیں ہوتا، نہ اس کے پلے کچھ ہے اور نہ مانگنے والوں کے پلے. 1 2 4 نہیں، 10 20 قاطع رحم بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے، رشتہ داری کو پامال کرنے والے، عزیز و اقارب کی عزت کا جنازہ نکالنے والے. ان کی موجودگی میں ہاتھ کھڑے آسمان کی طرف کیے جائیں، مسجد میں کیے جائیں، کعبہ میں کیے جائیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کا بڑا سبب یہ ہے. اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کافر رشتہ داروں کو بھی رشتے کے فوائد سے کبھی محروم نہیں کیا تھا. آواز آتی میرے محبوب انذر عشیرتک الاقربین، قریبیوں کو ڈراؤ. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا بنی عبد شمسن، یا بنی عبد منافن، یا بنی عبد ہاشمن، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار لا املک لکم من اللہ شیئا. فرمایا محمد کے رشتہ داروں، اس کے خاندان والوں، اس کی برادری والوں، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کردار اور اعمال بہترین بناؤ، محمد تمہارے کام نہیں آئے گا. فرمایا اِنَّا لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالٍ، باقی رہی رشتہ داری تو میں اس رشتہ داری کو سرسبز و شاداب رکھوں گا، ہمیشہ تمہارے کام آیا کروں گا، تمہاری مدد کیا کروں گا. لیکن یہ بات سن لو، اگر تم محمد کے کردار کے بعد ہی رہے تو محمد تمہارے کام کسی نہیں آ سکتا. رشتہ داری پھر بھی نہیں چھوڑی نبی رحمت محمد رسول اللہ نے. اس کو قریب کیا ہے، قریب کرو. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم. یہی بات نہیں کہ دعا ہی آسمان تک نہیں جاتی، فرمایا قاطع رحم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہے ہم قاطع رحم؟ سوچنا چاہیے ہمیں. اور یہاں رہنا نہیں، وہاں جانا ہے. کچھ وہاں کی بھی تیاری ہے کہ نہیں؟ تیاری کرو مسلمانوں، پتہ نہیں کب پیغام اجل آ جائے. جب آ گیا کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر ساری زندگی جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا بڑا عام حکم دیا کرتے ہیں، کرو. اور فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے لو تاکہ تمہارے کام آ جائے. ایک دن اللہ کے نبی عورتوں سے واز کرتے ہیں، خاص عورتوں کو مخاطب کیا. یعنی آج ہم مخاطب کریں تو شاید 2 4 بیبیاں ہی سارے شہر میں کوئی آئی ہوں جو یہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں. وغیرہ کوئی نہیں. ہر ایک گھر میں بڑے تو بڑا کیبل کا نیٹ ورک ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن حدیث اجتماع قرآن کا یہ نہیں. اور نہیں جی کب جائز ہے. اور نہیں عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں مسجد میں آنا. ہاں جی عورتوں کے لیے مسجد میں ضروری نہیں آنا. تو یہ مختلف قسم کے نیٹ ورک گھر میں کھولنا بڑے جائز ہیں اور یہ ضروری ہیں. سوچو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمان. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صدقے کا حکم دیتے، خاص عورتوں کو ارشاد فرمایا صدقہ دو، تمہارے کام قیامت کو آئے گا. اور دو اپنے زیور میں سے کچھ دے دو، دے دو. اللہ کے نبی نے صدقے کی ترغیب دلائی، ان کو بتایا، صدقے کے فوائد بیان کیے. عورتیں بے چین ہو گئی صدقہ کرنے کے لیے. گھر میں گئی سیدہ زینب، اپنے خاوند کو کہتی ہیں عبداللہ اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا ہے، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ تم محتاج ہو، غریب ہو، میں اگر تجھے صدقہ دے دوں تو یہ صدقہ مقبول ہوگا. یعنی یہ کیا، عبداللہ بن مسعود کی یہی بیوی نہیں تھی، اور بھی بیویاں تھیں اور بھی بچے تھے. اور عبداللہ بن مسعود کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ کما حق کا ان کی خدمت کر سکیں. بیوی کہتی ہے اگر میں تجھے دے دوں تو اپنے بچوں کی خدمت کر. تو اللہ کے نبی سے پوچھو میرا یہ صدقہ کارآمد ہوگا؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں کیوں جاؤں، پوچھنا تجھے ہے، کام تجھے ہے، تو جاؤ. میں لو آج کو کر کے دکھائیں. یعنی جس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں یا آپ تعاون کرتے ہیں وہ آپ کو یوں کہیں آپ ساری زندگی اس کا صدقہ ہی بند کر دیں گے. بلکہ ہم صدقہ کیا دیتے ہیں، کسی کو آٹا لے دیا، کسی کو چاول لے دیے، 4 روپے دے دیے، کسی کو کپڑا لے دیا، تو سارے بازار میں بتاتے ہوئے اور یار فلانا سفید پوش ہی، اور میں انہوں آٹا لے دیتا، چاول لے دیتا. اور تمہارا صدقہ کیا صدقہ ہے؟ تیرے منہ پہ یہ صدقہ مار دیا جائے گا قیامت کے دن، ذلیل کر دے گا تجھے یہ طرح صدقہ.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جس صدقہ کی بات کرتے ہیں وہ صدقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ جاؤ پوچھو، فرمایا میں کیوں جاؤں، کام تجھے ہے، جا کر پوچھ۔ وہ کہتی ہے میں چلی گئی، اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوئی، ایک اور عورت کھڑی۔ بہنا تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی میں آئی ہوں کہ اللہ کے نبی سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی اگر میں اپنے خامد کو یہ صدقہ دے دوں، خیرات کر دوں تو تم کیسے آئی ہو؟ میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اندر نہیں جاتی، اللہ کے نبی کا ادب ہے، احترام ہے۔ بلال آئے، کہنے لگی بلال اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ دو عورتیں آئی ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہم صدقہ اور خیرات جو ہم نے دینا ہے، یہ صدقہ خیرات یوں نہ سمجھے یہ کوئی جرم ہے، اگر کوئی لے لیتا ہے تو وہ بڑا مجرم بن جاتا ہے، نہیں، یہ حق ہے، جو حق نہیں دیتا وہ بھی مجرم ہے، جو نہیں لیتا وہ بھی مجرم ہے۔ جاؤ پوچھو اللہ کے نبی سے کہ ہم اگر اپنے خامد کو دے دیں تو کیا اللہ کے اجر پائیں گی؟ بلال جاتے، اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ اپنے خامد کو اگر ہم کچھ مال دے دیں بطور صدقہ و خیرات جو باہر دینا ہے اس کو دے دیں تو اللہ کے نبی اس کا اجر پائیں گے؟ ارشاد فرمایا وہ کون ہے؟ کہنے لگے ایک تو انصار کی عورت ہے، مجھے نہیں اس کا پتا، ایک زینب ہے۔ ارشاد فرمایا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ فرمایا ان دونوں کو جا کے کہو لہما اجرانی، اجر بقرابت واجر بصدقۃ، ایک اجر قرابت دار کو دینا اور دوسرا اجر صدقہ دینا۔ صدقہ دینے والے کو دو اجر ملتے ہیں جو اپنے حقدار رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ عرش کے ساتھ لپٹا ہوا ہے رشتہ، وہ رشتہ کہتا ہے من صلانی صلاح اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، اور جو رشتے کو توڑے گا اللہ اس سے اپنا تعلق توڑ لے گا، جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ پیدا کرے گا۔ یہ تصور ہے محمد رسول اللہ کا، اور ان تصورات نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے معاشرہ کو جنت نظیر معاشرہ بنایا تھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جنت کا نظارہ کریں تو محمد رسول اللہ کی سنت کے عمل پیرا ہونا پڑے گا، اللہ کے قرآن کی آواز پہ لبیک کہنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔